اس لیے علماء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ قربانی جتنے بھی آپ نے کرنی ہو کوشش کر کے عید والے دن مغرب سے پہلے پہلے کر لیں۔ مغرب کے بعد 11واں دن شروع ہو جاتا ہے، اگر ممکن نہ ہو مغرب سے پہلے جانور کے گلے پر چھری پھیر دیں، آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ چونکہ یہ جو برتری والے افضلیت والے 10 دن ہیں یہ پورے ہو چکے ہیں۔ 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو قربانی کرنا جائز ہے، دن میں کریں رات میں کریں بالکل جائز ہے، کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ ہاں اگر رات کو قربانی کرنے کا مقصد یہ ہو کہ گوشت کسی کو نہ دینا پڑے پھر یہ مکروہ ہے، پھر یہ غلط ہے۔ اگر کوئی ترتیب ایسی بنتی ہے کہ رات کے وقت قربانی کا موقع ملتا ہے، وقت ملتا ہے، قصاب وہ وقت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آج کل یہ لوگ بہت سارا مسئلہ پوچھتے ہیں قربانی کا جانور تول کر یعنی خریدنا، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ بہترین طریقہ ہے، قربانی کا جانور تول کر لینا بہترین طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے بہترین ہے، اس میں جو بیچنے والا ہے جو خریدنے والا ہے دونوں کو پتا ہے کہ یہ چیز کتنے کی ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ باقی جانوروں کے اندر جو ہم ویسے ریٹ کر کے لیتے ہیں اس کے اندر کافی اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، کافی دھوکہ آ جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کوشش کرنی چاہیے عید والے دن مغرب سے پہلے پہلے آپ اپنے جانور کے گلے پر چھری چلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 اونٹ نہر کیے تھے، اگر آپ ایک اونٹ کے اندر 7 قربانیاں مانیں 700 قربانیاں بنتی ہیں۔ اگر ایک اونٹ کے اندر آپ 10 قربانیاں تسلیم کریں، شریعت کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، 7 حصے دار بھی ہو سکتے ہیں، 10 حصے دار بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک اونٹ کے اندر 7 قربانیاں بھی ہو سکتی ہیں، 10 بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر 10 قربانیاں آپ شمار کریں تو 1000 قربانی بنتی ہے، 1000 قربانی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 100 اونٹ نہر کیے یہ آپ نے پہلے دن ہی نہر کیے، اس لیے کوشش کر کے قربانی پہلے دن کرنی چاہیے، عید والے دن کرنی چاہیے۔ اس دن اگر قصاب کا ریٹ مہنگا ہے تو انشاءاللہ العزیز اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ہے۔